الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آصف اشرف جلالی ملعون پر کہ جس نے بی بی پاک کے بارے میں کہا کہ وہ خطا پر تھی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں جواب بھی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خطا کا مطلب ہے کہ غلطی پر، اور غلطی معصوم کبھی غلطی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ پاک کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور میں اس میں نا وہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کی، اور حدیث نمبر ہے تقریباً 4036 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہے پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، جس میں سورہ یاسین اس کا پیج نمبر ہے 535، اور اس میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے یاقول اللہ کن فیکون، ٹھیک ہے۔ یہ 82 نمبر یہ آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو اللہ پاک جو چیز فرماتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے جی، یعنی کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ ہو کے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں ہے کہ بی بی پاک طیب طاہر تھی، تو اس کے بارے میں معصوم تھی وہ بی بی پاک، تو اس کے بارے میں ہے پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 33 اور صفحہ نمبر 507، ٹھیک ہے، 507۔ اس میں ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے جی کنز الایمان، ترجمہ ہے یہ اہل سنت ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب صاف ستھرا کر دے۔ یعنی کہ اس آیت میں اس ترجمے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے۔ تو جو اللہ پاک چاہے، میں نے آپ کو یہ سورہ یاسین کی آیت میں بتایا تھا کہ کن فیکون، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے چاہا کہ اہل بیت کو پاک اور صاف ستھرا رکھے، خطا سے پاک۔ اس کے بعد وہ ملعون آصف اشرف جلالی کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ، یہی کہہ رہا تھا کہ وہ خطا پر تھی، یہ بار بار بکواس کرتا رہا، اور یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ حدیث کے مقابلے میں، یعنی کہ اگر کوئی معاملہ بھی کوئی واقعہ حدیث سے نہ سمجھ آ رہا ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ حدیث سے وہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ، تو اس وجہ سے یہ میں قرآن مجید کی طرف آیا، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ جھوٹی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ جھوٹی تھی تو یہ آیت مباہلہ کیوں نازل ہوئی؟ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 ہے آیت نمبر 61، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 3 جی، یہ ہے پارہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 61۔ اس میں ہے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، یہ میں ترجمہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یعنی کہ اس مباہلہ میں شاید اہل سنت اس مولوی کو کیا کہہ سکتا ہوں میں اسے، کہ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ
कहो तुम कि झूठों पर अल्लाह की लानत, यानी कि बीबी पाक फिर ये जो नाउज़ुबिल्लाह कह रहा है कि ख़ता पर थी, क्या हमारी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। और इसका ये जवाब है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि तुम अपने बेटे ले जाओ, अपनी औरतें ले जाओ और अपनी जानें ले जाओ और झूठों पर खुदा की लानत करो, यानी कि वो सच्चे थे, बीबी पाक सच्ची थी। तो इसके बाद बीबी पाक की यानी कि बीबी पाक सच्ची थी, ये वजाहत होगी कुरान मजीद में, ठीक है। तो अगर आप कुरान मजीद के आयात के मुनकर होते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 4, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ आयत नंबर, ये है जी, इन्नल्लाज़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाज़ीना काफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुल इंतिकाम, यानी बेशक वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकर हुए उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। यानी कि जो अल्लाह की आयतों से मुनकर होते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। मौलवी साहब जलाली साहब देखें, ठीक है ना। और उसके बाद जी आपने ये हदीस है, क्या है, सही बुखारी की हदीस है 4036 नंबर और तारीख़ तिबरी जिल्द दोम सफ़ा नंबर 410। इसमें भी ये हदीस है जो आपने ये बाग फिदक की बारे में बीबी पाक ने मुतालबा किया था। ये जी हदीस है, आयशा से मरवी है कि फ़ातिमा और अब्बास अबू बकर के पास आए और उन्होंने रसूल अल्लाह की मिरास का मुतालबा किया और कहा कि फिदक और खैबर में रसूल अल्लाह का जो हिस्सा है वो हमें दिया जाए। और अबू बकर ने कहा कि अगर मैंने रसूल अल्लाह से ये बात ना सुनी होती कि हमारे अमलाक में विरसा नहीं जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका है, तो ज़रूर ये अमलाक आले मोहम्मद को मिल जाते। हाँ, इसकी आमदनी से आपको भी मिलेगा। बखुदा हर बात हर अमल करूँगा जिस पर रसूल अल्लाह ने अमल किया है। यानी कि वो कह रहे कि ये बाग फिदक था, वो था सदका, और सदका आले रसूल पर अहले बैत पर हराम है, ठीक है ना। वो ऐसा कह रहा था। और नबियों का कोई विरसा नहीं होता, विरासत नहीं होती। तो विरासत के बारे में, नबियों की कोई विरासत नहीं होती, तो ये हम आपको कुरान मजीद में बता देते हैं कि नबियों की विरासत होती है कि नहीं होती। तो इसके बारे में जी पारा नंबर 16 सूरह मरियम है, आयत नंबर 6 है, नबी का वारस, ठीक है ना, नबी की विरासत होती है। तो पेज नंबर है जी 367 367 आयत नंबर है जी 6, ठीक है ना। सूरह मरियम आयत नंबर 6 पारा नंबर 16। इसमें है जी तर्जुमा कर रहा हूँ, और मेरा वारस हो और औलाद याकूब का वारस हो, ठीक है ये। और मेरे रब उसे पसंदीदा कर, यह सूरत नंबर 6, ठीक है ना, आयत नंबर 6, सॉरी आयत नंबर 6 है। और ये कंजुल अमाल कुरान मजीद पकड़ा हुआ है मैंने, ये अहले सुन्नत का उसका तर्जुमा है और उसके बारे में बता रहा हूँ कि नबी पाक ने, अल्लाह के नबी थे, उन्होंने फरमाया कि और मेरा जानशीन, मैं आपको ना ये 5वीं आयत भी बताता हूँ सुना के, और मुझे अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मुझे अपने बाद अपने कराबत वालों का डर है और मेरी औरत बांझ है, तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठाए, ठीक है। यानी कि नबी पाक ने फरमाया कि मुझे कोई बेटा अता फरमा जो कि मेरा वारस हो और औलाद यकूब का वारस हो। यानी कि इसमें कुरान मजीद में बता दिया गया कि नबियों के वारिस होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी आयत वारिस के विरासत के बारे में, ठीक है ना, विरासत नबियों की भी विरासत होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयत नंबर 180 और 181, ठीक है ना। और ये इसका सफ़ा नंबर 34।
3834 سوری ہاں نبی کی وصیت. نبی کی وراثت کے بارے میں ہے. یہ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 16 ہے اور یہ ہے 454. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہے جی 454 ہے اور آیت نمبر ہے 16. ٹھیک ہے، سورۃ نمل. اس میں اور سلمان داؤد کا وارث ہوا. ٹھیک ہے، یہ سورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں 16 نمبر سورت ہے. اور سلمان داؤد کا وارث ہوا، یعنی کہ نبی کا وارث نبی ہوا. تو یہ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عام انسان، ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کا وارث ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ نبی جانتا نہیں ہے کہ وراثت میں نبی دوسرا نبی اگر وفات پا جائے، وصال ہو جائے نبی کا، تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. تو یہ تو نبی کا وارث ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بتائیں جلالی صاحب، اشرف جلالی صاحب، یہ بتائیں. اس کے بعد جی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ جو تھا باغ فیدق، انفال کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر باغ فیدق تھا نا، باغ فیدق، انفال وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے، جنگ کے بغیر جو مال ملے محمد مصطفیٰ کو، اللہ کے رسول کو، وہ انفال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو باغ فیدق بھی انفال تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ پارہ نمبر 9 ہے، صورت انفال ہے، آیت نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پیج نمبر ہے 213. ٹھیک ہے جی، یہ ہے 213. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کی آیت ہے بھائی جان 1. ٹھیک ہے، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، یعنی کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تم فرماؤ انفال کے مالک اللہ اور رسول ہیں. تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں صلح رکھو اور اللہ سے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ جو انفال ہے نا، وہ محمد والے محمد کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فدق تھا وہ بی بی پاک کا حق تھا، اور یہ میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کے منکر ہیں، تو اگر آپ بی بی پاک کے ویسے منکر ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 23 ہے. اس میں یہ پیج نمبر ہے 583. ٹھیک ہے جی، اس میں ہے پیج نمبر 583 اور آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تم فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. یعنی کہ اللہ پاک نبی پاک سے فرما رہا ہے کہ تم فرماؤ، تم کہو میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت. ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت کی محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا، صرف مانگتا ہوں تو اپنی اہل بیت کی محبت. لیکن جلالی صاحب، یہ تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں. تو آپ پر یہ دیکھ لیں کہ مقدمے بہت سے ہو سکتے ہیں. محمد والے محمد کی آپ معرفت تو نہیں رکھتے ہوتے تو آپ ایسے سوال، ایسی باتیں نہ کرتے. تو آپ محمد والے محمد سے دشمنی بھی کرتے ہیں، اور بی بی پاک کو نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں. ہماری زبان تو یہ زیب نہیں دیتی. تو اس کے بعد آپ کا اللہ حافظ ہے. تو آپ جو بڑی بڑی باتیں مارے تھے، میں نے تو بھائی آپ کو سب کچھ قرآن مجید سے دکھا دیا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آیت تطہیر بتائی
جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو ایسا پاک رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو پاک و پاکیزہ رکھا اور معصوم رکھا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جی آیت مباہلہ جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اپنی عورتیں لے آؤ، وہ اپنی عورتیں لے آئیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، اپنے بیٹے لے آئیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، وہ اپنی جانیں لے آئیں، اور مباہلہ کرو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ دیکھ رہے ہو اے نا عقل اور جاہل، آؤٹ آف سینس، تجھے اس بات کا علم نہیں کہ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ تو بس ایک بات کے پیچھے رٹ لگائی ہوئی ہے، کبھی پڑھ بھی لیا کر، اتنا مطالعہ تو قرآن مجید کا صرف مطالعہ کر لے، تجھے تھوڑی سی عقل آ جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا تو، پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے بعد تم نے یہ آیت صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے تم نے بتائی کہ ایسا ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، تو قرآن مجید میں نے تجھے 2-3 آیتیں بتا دیں کہ بھائی یہ دیکھو قرآن مجید میں یہ کنز الایمان ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، آپ کو دکھا دیے وارث ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ نبی تو نہیں تھا، ابو بکر نبی تو نہیں تھا کہ وہ کوئی بات غلط ہے، اگر وہ حدیث بھی وہ ضعیف ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ حدیث وہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آپ کو قرآن مجید ایک معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو سب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دکھا دیا کہ نبی کا وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کا وارث نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دکھا دیا کہ انفال نبی کا حق ہے، اور باغ فدق بھی انفال تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر یہ تو سچ ہے اور سب نے دیکھا بھی کہ آپ اہل بیت کی عزت کیسے کر رہے ہیں اور کیسے نہیں کر رہے، وہ تو آپ اوپر سے بڑھ کے مارے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پھانسی لٹکایا جائے، ایس ایچ او صاحب نے ایسا کیا یا تھانے والوں نے جس نے بھی ایسا کیا پرچہ کاٹا ہے، تو بھائی اچھا کیا آپ پر پرچہ، تم جاہل لوگ ہو جس پر پرچہ کر کے اس نے اچھا کیا، اور خود ہی کہہ رہے ہو کہ جس نے خطا کا الزام لگایا اس کو 293 سی ہونی چاہیے، تو تم نے کیا بھائی، تو نے خطا کی ہے، بی بی پاک کو خطا کہہ کر، ٹھیک ہے نا، بی بی پاک کو خطا پر کہہ کر تم نے خطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر تجھ پر ہی 293 سی لگنی چاہیے، اور تجھے پتہ لگنا چاہیے کہ اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے نفرت کرنے کا انجام قرآن مجید کی روشنی میں تجھے بتا رہا ہوں، اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے تجھے منکر آیت بھی بتا دیا، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں اس کے بعد میں نے تجھے منکر آیت کا بھی بتا دیا کہ تو ان آیتوں کا منکر ہوگا تو تو بھائی یا نہ یہاں کا اور نہ وہاں کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔